السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ایک ہی ہوگا لیکن اس میں جو آپ کو آرگیومنٹس نظر آئیں گے وہ اتنے مدلل ہوں گے کہ آپ جا نہیں پائیں گے، پروگرام چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا اسٹیگننٹ ایشو جس کو ہم مزید ڈگ کر کے اس پہ بات کر سکیں، کسی سولوشن کی طرف جا سکیں۔ بالکل، دیکھیں، اور ہم ذکر کر رہے ہیں بطول پاکستان تحریک انصاف کا، پی ٹی آئی کا۔ ہم بڑے دنوں سے فوکس کر رہے ہیں، تمام میڈیا فوکس کر رہا ہے سعودی عربیہ پہ اور گورنمنٹ کی انیشیٹوز پہ اور وزیر خزانہ پہ اور اکانومی پہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور کیا ایسا تو نہیں کہ پہلی بار سالہ سال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیانیے کی جنگ ہار رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ہم سامنے رکھیں گے، اور آج ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو کنفیوژن سا ہمیں نظر آ رہا ہے اس جماعت میں، ایک ایسے موقع پہ جبکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو جماعت ہے وہ بہت مقبول جماعت ہے، لیکن یہ تمام تر جو ٹاپک ہے اس میں ہم بڑی گہرائی میں جانا ہے، جو بڑی آپ کو انٹرسٹنگ باتیں جو ہم اپنے ویوز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے جو آج بات کر دی۔ اب وہ آج ان کی جیل میں ملاقات، ان کا جیل میں جو ہوتا ہے ہیئرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ میڈیا والے بھی آتے ہیں، وہاں انہوں نے میڈیا والوں سے کچھ بات کی، وہ جب بات کی مختلف موضوعات پہ، لیکن ایک دو اس میں بہت ہی سخت جملے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوتا یہ ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہم بتا دیں کہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پہ کیمراز تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، وہ پھر ٹکرز کی صورت میں وہ جو ہے وہ اپنے دفاتر کو وہ تمام تر انفارمیشن بھیج دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کبھی کچھ چینلز پہ چل جاتی ہے، کبھی وہ سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے، لیکن آج جو سب سے جو میرے خیال میں امپورٹنٹ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹکرز آئے جس میں وہ تمام تر جملے لکھے ہوئے تھے جو کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے کہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کیا گیا۔ یہ ہے وہ امپورٹنٹ چیز میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں، ورنہ کیا ہوتا ہے کچھ سخت بات کرتے بعد میں کہتے ہیں نہیں جی وہ ہم اسکوٹ ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے اس کو اون کر لیا ہے، اور وہ جو انہوں نے اون کیا ہے وہ جو ہے وہ ہم اگر تھوڑا سا کوئکلی اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اسکرین پہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، یہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے یہ اور اس میں بہت سخت باتیں، اور فہد صاحب اس سے یہ اسٹیبلش، سب سے جو امپورٹنٹ جو بات ہے نا اس میں میں جو ایگزیکٹلی انہوں نے کہا ہے نا میں اس میں نہیں جاتے، لیکن انہوں نے آرمی چیف کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کی ہے اور بڑی سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں کچھ بھی اگر ہوا تو میں ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ اچھا، میں ان الفاظ کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن بطول یہ اس لیے اتنا سگنیفیکنٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس طرح کی باتوں کو اون کرنا، اپنے اکاؤنٹ سے ان کو ٹویٹ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اب بالکل ہیڈ آن ہے، ہیڈ آن۔ یہ جڑتا ہے ہمارے موضوع سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہ کیا رہی ہے اور کانٹرڈکشنز کیوں ہیں، کیونکہ ان کے اس سخت بیان سے وہ جو کوشش ہم علی امین گنڈاپور کے بیانات کے تھرو دیکھ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں کچھ فیکٹرز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا نرم ماحول ہو جائے، وہ ختم ہو گئے، پھر اور کانٹرڈکشن۔ بالکل، یہ جو تضادات ہیں نا، اب ہم آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ذرا ان تضادات کو سامنے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو بانی پی ٹی آئی نے جو کہہ دیا اس کے بعد تو کوئی کسر رہ نہیں جاتی، مطلب اس سے سخت الفاظ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا، اون کر دیا، ٹویٹ کر دیا۔ پھر لیکن اس سے پہلے ساری بحث کیا ہو رہی تھی کہ جی شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے، شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر کے پی، انہوں نے، ہم سناتے ہیں اپنے ناظرین کو وہ کیا باتیں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے والے سے، سنائیے ذرا۔ اب یہ ہو رہا ہے کنفیوژن، اب یہ باری باری اب لے کے چلیں۔ مثال کے طور پر ہوا یہ ہے، دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آج آپ کے سامنے کیا آرگیو کروں گا، میں یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک اس کی جو اسٹرینتھ تھی نا اور ہے، وہ بیسیکلی دو ہیں۔ پہلی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے ان کی، وہ عمران خان صاحب خود ہیں، ان کے گرد ہے نا ساری جماعت، تو اٹس ہم، اور ان کی وجہ سے جو دوسری جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے ان کی مقبولیت، جو کہ اسٹیبلش ہوئی ہے
یہ جو فروری میں الیکشنز ہوئے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود اسٹیبلش کیا انہوں نے کہ وہ مقبولیت ہے. اچھا اب یہ دو ان کی پی ٹی آئی کی دو بڑے اسٹرانگ ایسٹس ہیں, لیکن پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے سب سے یعنی کہ مؤثر جو شخص ہے اس جماعت میں وہ جیل میں ہے, عمران خان صاحب. ان کے جیل میں ہونے سے کیا ہوا ہے؟ وہ خود آ کر بات نہیں کر پا رہے, وہ خود بیانیہ بنا نہیں پا رہے, اور وہ خود لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں بھی نہیں, اور نہ ہی ان کی جماعت سے ڈائریکٹ ان کا ایکسس ہے, تو فیصلہ سازی نہیں ہو رہی. یہ بہت اہم ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ عمران خان انیشلی خود الگ الگ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے ملاقات کرنا, ایک ہوتا ہے کہ آپ ایکسیسیبل ہیں سب کو. اگر وہ باہر ہوتے تو ان کا جو ایک اثر ہے اپنی جماعت میں اور اپنی سپورٹرز میں وہ بالکل الگ ہے. اب وہ نظروں سے غائب ہیں, تو ان کا جو سب سے پورٹنٹ ویپن ہے وہ اس ٹائم جیل کے اندر ہے. اور دوسرا جو ان کی مقبولیت ہے, دیکھیے مقبولیت کا اگزامپل وہ ہے بطول کہ ایک بینک کا چیک نہیں ہوتا, وہ چیک ہے, اس چیک پہ میں آپ کو کہوں کہ جی 10 کروڑ روپے بطول آپ کے کیش میں, لیکن اگر بینک بند ہے تو اس چیک کی کیا ویلیو ہے؟ ناٹ فیئر. وہ آپ بینک جا ہی نہیں سکتی اور اس کو کیش ہی نہیں کرا سکتی. تو مقبولیت جو ہے اس کا بھی یہی چیز, مقبولیت کیش ہوتی ہے الیکشنز میں. اگر الیکشنز ہو ہی نہیں رہے, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے, تو اس مقبولیت کا آپ نے ابھی کیا تو کرنا؟ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ٹیکنیکلی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور جو جس پروسیس میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے وہ رکاوٹ ڈورمنٹ ہے. وہ اس لیے بھی ڈورمنٹ ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ جو دو ان کے سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس ٹائم ان کے کام نہیں آ رہی. اب جب وہ ان کے کام نہیں آ رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ مین لیڈر جیل میں بند ہے, مقبولیت ہے کوئی شک ہی نہیں, لیکن وہ مقبولیت جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی کسی ٹینجبل پولیٹیکل بینیفٹ میں اس وقت. ان کے جو ووٹر ہیں, لیٹس اسیوم ان کا ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. وہ دو ہی کام کر سکتے ہیں نا, یا تو وہ جا کے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اس مقبولیت سے وہ جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے. الیکشن تو ہے نہیں. دوسرا یہ کہ وہ اتنے زیادہ سڑکوں پہ آ جائیں گے وہ انقلاب آ جائے, وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے وہ سپورٹ جو ہے وہ بالکل موجود ہے, لیکن اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہے. ہاں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ مقبولیت بھی کیش نہیں ہو رہی اور جو خان صاحب خود ہیں وہ بند ہیں, تو جو نیچے جو جماعت ہے وہ اب ہو رہی ہے تتر بتر, اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی کس نے کس وقت کس کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے. اور اسی وجہ سے ان کا جو ایبلٹی تھی جس کی وجہ سے مشہور تھے نیریٹو بلڈنگ, وہ افیکٹ ہو رہی ہے. نیریٹو دیکھیں نا, بالکل نیریٹو کے دو یعنی بیانیہ جو ہے, بیانیہ کے دو امپورٹنٹ جز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ وہ بیانیے کا میسج کیا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس میسج کو لوگوں تک پہنچایا کیسے جا رہا ہے. دو ہی طریقے. ان دونوں کاموں میں وہ بیانیے کا میسج کیا ہے وہ خان صاحب خود بناتے تھے, اور اس کو لوگوں تک پہنچانا سب سے مؤثر طریقے سے وہ خود پہنچاتے تھے. اب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب پی ٹی آئی کا بیانیہ اس وقت کیا ہے کہ جی ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے, یہ جو حکومت ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اور ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. یہ تین ان کے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہو رہا ہے, اس کنفیوژن میں کوئی ایک بات سامنے نہیں آ رہی. مثال کے طور پر مروت صاحب جو آج کل میرے خیال میں عمران خان صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں سب سے بڑے نیوز میکر ہیں, شیر افضل مروت صاحب. کل انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک عجیب بات کی, پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی, اور انہوں نے وہ, بلکہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم سنوا دیں لوگوں کو کہ مروت صاحب نے کیا بات کی سعودی عربیہ کے حوالے سے جس دن ان کا ڈیلیگیشن, ان کا وزیر خارجہ یہاں پہ موجود ہے. سنیے ذرا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج جو تھا سو کالڈ, اس میں سعودی عربیہ انوالو تھا. اچھا اب انہوں نے کہہ دیا نا, اس کے بعد پی ٹی آئی میں بچ گئی کھلبلی. اور فات صاحب اس میں انوالو نہیں تھا, بلکہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس لسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے جو کہ امریکہ سے شروع ہوئی تھی, پھر اس میں محسن نقوی بھی تھے, پھر پی ڈی ایم بھی تھے, اور اب اس میں آخر میں سعودی عربیہ. اور سعودی عربیہ کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت باتیں کر دی کہ یہ ان کے کانڈویٹ ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں فلان, اور بڑی بڑی سخت باتیں کرنے کے بعد جب انہوں نے کر دی, اب پی ٹی آئی میں کھلبلی مچ گئی. سب سے پہلے مونس الہی صاحب کی ٹویٹ آئی, زلفی بخاری اور ان کی ساتھ. مونس الہی صاحب نے کیا لکھا, یہ بھی اگر ہے تو ہم اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو غلطی لگی ہے, ان کا حالیہ سعودی عرب کے خلاف بیان اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے رجیم چینج پلان میں کبھی بھی سعودی عربیہ کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جس طرح کہ آپ نے کہا زلفی بخاری صاحب کی ٹویٹ آ گئی, انہوں نے انگریزی میں یہ ٹویٹ کر دی کہ
neither Imran Khan nor PTI hold any such opinion about the Kingdom of Saudi Arabia. اور پھر آگے سے انہوں نے سعودی عربیہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد اسد کیسر صاحب کی ٹویٹ آ گئی اور انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ اسٹینڈ یونائٹڈ بائی شیئرڈ ویلیوز کلچر اینڈ کامن ویژن فار ریجنل پیس, اور پھر آگے سعودی عربیہ کی تعریفیں. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے بطول کہ اس وقت جو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, میرا نقطہ کیا ہے, میرا نقطہ یہ ہے بطول, اس وقت دیکھیے بڑے امپورٹنٹ ایشوز کیا ہیں. پاکستان معیشت, خارجہ پالیسی, آئی ایم ایف, سعودی عربیہ, انویسٹمنٹ اور اصلاحات. ان تمام بڑے ایشوز پہ مجھے ایک ایسی ویلیو ایڈڈ چیز بتا دیں جو پی ٹی آئی نے اپنے بیانی میں. لیکن اس سے پہلے ایک بڑا جملہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کہہ دوں, وہ جو ہم نے بھی سارٹ پورا نہیں چلایا, اس میں ایک بڑے مزے کا جملہ مروت صاحب نے بولا تھا کہ جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ بڑی بڑی بات کریں, تو انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں, اٹل حقیقت ہے. تو اس سے آپ وہ اس کا اندازہ لگائیں کہ جس جوش سے یہ لوگ غلط بات کر جاتے ہیں اور پھر کولیگز کو بچانا. بالکل, تو یہی ہو رہا ہے کہ اب اس میں یہ تو کوئی کچھ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ جو بڑے ایشوز ہیں اس میں پی ٹی آئی کا کوئی موقف نہیں ہے. ان کے پاس اتنی بڑی ایک پریزنس ہے پارلیمنٹ میں, لیکن یہ ان ایشوز میں کہیں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے. اچھا آئی ایم ایف کی بات کریں, آپ سوچیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف میں ان کی کیا پوزیشن ہے. خان صاحب نے کہا جی ہم خط لکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہ دے. پھر پی ٹی آئی کے مظاہرین نے امریکہ میں جا کے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے جو نعرے بازی شروع کر دی. شہباز گل صاحب جو چھلانگیں مارتے پھرتے ہیں, انہوں نے جا کے وہاں پہ چھلانگیں مارنی شروع کر دی. اس کے بعد جب یہ ہوا کہ شور مچ گیا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, ملک کے لیے جو پیسہ آنا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں ملک کو پیسہ نہ دو, تو پھر وضاحتیں آنی شروع ہو گئی. بیرسٹر سیف نے کہا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا. تو دیکھیں پرابلم کیا ہو رہا ہے, پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہی جو میں بات کر رہا تھا نا, مقبولیت کیش نہیں ہو پا رہی, اور جو ان کا سب سے افیکٹو بیانیہ بنانے والا اور بیانیہ پہنچانے والا جو کہ عمران خان صاحب خود ہیں, وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے مکمل طور پر ہمیں کنفیوژن نظر آ رہا ہے, اور پی ٹی آئی کا جو پہلی باری بیانیے کی دوڑ میں مجھے وہ پیچھے نظر آ رہا ہے. اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ نیریٹو ہے مگر ہمیں ہی سمجھ نہیں آ رہا, کوئی ایسا نیریٹو ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں, پھر اس کا کیا فائدہ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب, تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں, اور جو ہے وہ ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ سمجھ پا رہے ہوں, تو لیٹس ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ. بہت شکریہ شعیب صاحب جوائن کرنے کے لیے. جی شعیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شعیب صاحب, میں اور بطول یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایک کنفیوژن پھیلا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف میں, یہ جو ابھی لیٹسٹ جو ہوا ہے, جو شیر افضل مروت صاحب نے جو سعودی عربیہ کے حوالے سے بات کی, پھر اس کی وضاحتیں آنی شروع ہو گئی ہیں, یہ تو صرف آج ہوا ہے, کل ہوا ہے. اس سے پہلے یعنی بہت سارے ایسے مثالیں ہیں جہاں پہ بار بار یہ پرابلم ہو رہا ہے. ترجمان بنائے گئے, پھر کہا گیا کہ نہیں ہم یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں, یہ پارٹی کی بات نہیں کر رہے. کیا پارٹی میں شعیب شاہین صاحب یہ احساس ہو رہا ہے کہ بیانیہ ٹوٹ رہا ہے, بیانیہ کوئی ایک یونائٹڈ نیریٹو بن نہیں پا رہا, اور مختلف لوگ جب مختلف باتیں کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کانٹرڈکشن ہے, تو پھر اس سے پاکستان تحریک انصاف کی میسیجنگ کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ احساس ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو وہ ہمارے ترجمان ہیں, نہ ہی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دی ہے جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھیں, ہمارے پاس کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکرز ہیں, ممبران ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین پارٹی کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے. یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو آفیشلی ودرا کر لیا گیا کہ یہ ہماری سٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ صاحب یہ آپ کے ورکر تو نہیں ہیں, ایک شخص دیکھیں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں نہیں, ہی از ناٹ اے سینئر وائس پریزیڈنٹ, ہی واز بٹ ہی از ناٹ ناؤ. تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی ایک سے زائد مرتبہ وضاحت آ چکی ہے ہماری پارٹی کی طرف سے. ہمارے انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں وہ رؤف حسن صاحب ہیں, انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ یہ تشریح اور توضیح اور لکھ کے بھی دیا ہے. نہ تو وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور نہ ہی وہ ترجمان ہیں, لہذا ہمارا کوئی بھی شخص. اب دیکھیں ایک سیکنڈ, یہ کوئی پہلی دفعہ انہوں نے نہیں ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دی ہیں. اگر آپ پچھلے 4 مہینے کی 5 مہینے کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں, ہر وہ بات انہوں نے کی ہے جس کو پارٹی نے ڈس اون کیا ہے.
تو لہٰذا لیکن اگر کوئی ایک شخص ایک اس بات کے کرتا ہے باوجود شعیب صاحب، اپنی خبر بالکل ٹھیک چلانے ہے، کے لیے، یا کوئی ایسی بات جو اس کی ایک رائے ہو سکتی ہے جو کہ رائے پارٹی کی نہیں ہے، لیکن تو اس کے پارٹی رائے تصور ہوگی، باوجود لہٰذا عمران اس خان کو- صاحب ان کو مل رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو عمران خان صاحب سے ایکسس ہے، وہ ہر میٹنگ میں وہاں پہ جیل میں جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باہر آ کے میڈیا کے سامنے وہ تمام باتیں کرتے ہیں جو خان صاحب نے کی ہیں. تو خان صاحب کی طرف سے تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے لگے کہ شاید وہ ان سے ناراض ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ باتیں نہ کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اصولی طور پر آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی پالیسی کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس میں ڈسپلن ہونا چاہیے پارٹی کے اندر. ظاہر ہے وہ کور کمیٹی فیصلہ سازی کا اختیار رکھتی ہے، فیصلہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے ہر ہفتے 2 دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں اور تمام پالیسی ڈیسیژنز کور کمیٹی کرتی ہے اور وہ اس کا اعلامیہ باقاعدہ جاری ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر آپ اس کو اس انداز کو پہلی ہماری صرف پارٹی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کہ جی کوئی کنفیوژن ہو گیا ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اٹھا لیں اسٹیٹمنٹ، لیکن شعیب شاہین صاحب آپ ڈینائی کر رہے ہیں، میں کہہ رہے ہیں مروت صاحب کی پوزیشن کو، لیکن جی شعیب شاہین صاحب ایک سوال کرنے کا موقع دیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سینئر نائب صدر نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہے جس کے سارے ڈیسیژنز انفلوئنس کرتی ہے آپ کی کور کمیٹی کو، وہ ساری انفارمیشن آپ کی کور کمیٹی کو جاتی ہے. آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے تو بہت سارے پولیٹیکل آفیسر کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ شعیب صاحب جو میرا نقطہ ہے نا، جو بطول نے بھی اسی کو بالکل صحیح انہوں نے پوچھا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص بار بار آپ کی پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور بار بار اس کے بیانات سے پارٹی کو امبیرسمنٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہمیں کیا نظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر میٹنگ میں وہ خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے جس میں آپ کے سارے نامی گرامی لوگ ہیں، عمر ایوب صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں اور اینڈ میں ان کا نام ہے. تو یہ تو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں آپ ان کو یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں اور ہماری انر سرکل کا حصہ ہیں. اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کمیٹی بیٹھے اور اس کے بعد بھی 4 نام اور آئے ہیں اس میں اسی پولیٹیکل کمیٹی میں، اس کے بعد 3 نام اور بھی آئے ہیں، کوئی 22-24 بندوں کی ہے. دیکھیں، پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے، وہ کوئی اعلامیہ جاری کرے اور اس کے بعد آپ اس کو کہیں یہ پی ٹی آئی کا اعلامیہ ہے. کور کمیٹی بیٹھے جو کہ فائنل ڈیسیژن اتھارٹی ہے، کور کمیٹی وہ بیٹھے جس کا میں خود بھی ممبر ہوں، اور وہ فائنل کوئی ڈیسیژن دے، دیٹ از دی ڈیسیژن اینڈ پالیسی آف دی کور کمیٹی یا پی ٹی آئی کا ڈیسیژن ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی ایک شخص، ہاں یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بہت لمیٹڈ ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور اس لمیٹڈ ملاقاتوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا ایک کیس بھی کر رہا ہے جو کہ 203 مقدمات ہیں خان صاحب کے اوپر، تو وہ ایکسیس ہے بائی دی آرڈر آف دی کورٹ کے آپ جا کر مل سکتے ہیں. مگر اس کو بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ جی کسی ایک شخص نے اگر کوئی ایک بات کی ہے جو پارٹی پالیسی کی وائلیشن ہے، تو دیٹ کی ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے پالیسی ڈیسیژن آف دی پی ٹی آئی. ایک بات. دوسری بات آپ سے ایک سیکنڈ مجھے ایک چیز ایڈ کرنے دیں. دیکھیں یہ بات آپ کی ایک سیکنڈ، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے جو آئے گا وہ باقاعدہ طور پر پارٹی کے سیکریٹریٹ سے آئے گا. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آئی ایگری وتھ یو. لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے، وہ پہلی جماعت ہے جس نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا جب حکومت میں تھے کہ جی ہماری ایک بڑی لمبی لسٹ ہوگی ترجمانوں کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کا یہ حکمت عملی تھی جو کہ بعد میں کامیاب نظر آئی کہ میکسیمم لوگ جائیں، پبلک میں بات کریں، خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں. ان ترجمانوں کی باقاعدہ طور پر بریفنگز ہوتی تھیں، ایک باقاعدہ ترجمانوں کی کمیٹی بنی ہوئی تھی. اٹ واز اے پلانڈ اسٹریٹجی. ابھی بھی وہی سلسلہ ہے. یہ آپ کے ترجمان ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے پارٹی ترجمان بھی نہیں ہے ترجمان. تو کیا آپ کے کالیگز پھر آپ کا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب؟ پھر یہ تو میڈیا ٹرائل ہو گیا، آپ کے اپنے کالیگز ہی آپ کا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں اور آپ بچ نہیں پا رہے ہیں اس سے. دیکھیں، میں آپ کو وہ انفارمیشن دے رہا ہوں جس کی تصدیق آپ ہمارے انفارمیشن سیکٹری سے لے سکتے ہیں کہ نہ وہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں. لہٰذا جب ترجمان ایک شخص نہیں ہے تو وہ ہی کین ناٹ بی میڈ دی پالیسی ڈیسیژنز، یا وہ پالیسی ڈیسیژنز پہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اگر کوئی غلط بات ہے یا ان کی ایک پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے. میں اگر فرض کرو میں ترجمان ہوں، لیکن فرض کرو میں ترجمان نہیں ہوں،
میں اپنی کوئی پالیسی ڈیسیژن دیتا ہوں, وہ میری پرسنل رائے تو ہو سکتی ہے, بٹ اٹ ول ناٹ بی دی پالیسی ڈیسیژن آف دی پی ٹی آئی. لہٰذا پرسنل رائے اور تھوڑا سا پرابلم دیکھیں, ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نے آپ کو دعوت دی ہے اینڈ وی آر ویری تھینکفل کہ آپ تشریف لائے, لیکن ہم نے آپ کو بلایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پر. ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کیونکہ جو آپ بات کریں گے وہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو بات ہے اس کو پروپیگیٹ کریں گے, اسی لیے بلایا جاتا ہے. شیر افضل مروت صاحب بھی اسی لیے آتے ہیں ٹی وی پہ, کسی نے بین تو نہیں لگایا, خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ کل کو یہ کسی ٹیلی ویژن پہ نہیں جائیں گے. تو اگر انہیں روکا نہیں جا رہا, اگر انہیں کمیٹی سے باہر نہیں نکالا جا رہا, اگر ان کی باقاعدہ طور پر سرزنش نہیں کی جا رہی, تو ظاہر بات ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب وہ ٹیلی ویژن پہ آئیں گے تو وہ اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے حوالے سے بات کریں گے. دیکھیں, آپ کی ایکسپیکٹیشن بالکل 100% درست ہوگی, اور آپ کی بات بھی درست ہے کہ جب آپ کسی ہمارے ایک ورکر کو بھی, ایون کور کمیٹی کے ممبر کو چھوڑ دیں, پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر کو بھی چھوڑ دیں, آپ کسی ورکر کو بھی ہمارے کو بلاتے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کے بہاف پہ بلاتے ہیں. اگر وہ آتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ڈیسیژنز کو ٹو کرنا چاہیے. اگر اس کا پرسنل رائے ہے تو وہاں اس کو ڈیفرنس ڈالنا چاہیے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے بھائی, یہ پارٹی پالیسی کے بارے میں مجھے نہیں پتا, یہ کہنا چاہیے. آپ کی بات 100% درست ہے, مگر اگر کوئی میں بات ابھی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر جاؤں اور کل وہ ایک کنفیوژن کا باعث بنے, تو وہ پالیسی وہ ہوگی جو پارٹی پالیسی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے آپ کی کہ دیکھیں, جب بانی چیئرمین, دیکھیں ایسے میں ایک بات کر کے, اگر عمران خان آج باہر ہوتے تو یہ چیزیں ہمیں نہ فیس کرنی پڑتی. آپ کی بات درست ہے, مگر ایک بات طے ہے کہ عمران خان کا ہی بیانیہ چلے گا, عمران خان کی ہی فائنل پالیسی ڈیسیژن چلے گا, عمران خان ہی کے مطابق ہمیں ووٹ ملے ہیں. اب میں نے یہاں 1,05,000 ووٹ لیے ہیں, عمران خان صاحب نے یہاں میرا خیال ہے 93,000 ووٹ لیے تھے اسی لیکن یہ شعیب صاحب یہ کون فیصلہ کرے گا؟ لیکن صرف ایک بات کر کے دیکھیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. یہ 100% عمران خان کا ووٹ ہے, اور مجھے جو ووٹ ملا ہے عمران خان کی وجہ سے ملا ہے, اور میں باہر نکلا ہوں, مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, ویلکم کیا ہے. دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, عمران خان کی وجہ سے پرابلم یہ ہو رہا ہے, یہ بات کی آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو جو ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کے نام پہ پڑا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے کہا کہ جو شخص جس کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے, جب وہ بات کرے گا وہ عمران خان کی بات کرے گا, تو ظاہر بات ہے پھر مجھے اور بطول کو اور ہمارے تمام سننے والوں کو یہ کنفیوژن تو ہوگا کہ جب کیا شعیب شاہین صاحب عمران خان کی بات کر رہے ہیں, کیا شیر افضل مروت صاحب عمران خان کی بات کر رہے ہیں, کیا علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان کی بات کر رہے ہیں, یا کیا زلفی بخاری عمران خان کی بات کر رہے ہیں. اور اگر ان تمام باتوں میں تضاد آ رہا ہے تو پھر ہم بھی کنفیوزڈ ہوں گے, لوگ بھی کنفیوزڈ ہوں گے, آپ کا بیانیہ جو ہے وہ بھی کنفیوزڈ ہوگا. یہ ہو رہا ہے. اور کنفیوژن کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں ہمارے پاس. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, 99.9% ہمارے کسی بھی بندے کے درمیان کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے, کیونکہ ڈیفرنٹ اوپینین ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, اور ہر پارٹی میں ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے فار دی پرپز آف اچیونگ دی گڈ کاز, اور اس کا رزلٹ اچھا لینے کے لیے. لیکن ہم جب کور کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, اپنی اوپینینز دیتے ہیں, ان اوپینین کے بعد جب فائنلی کنکلوڈ ہو جاتا ہے کوئی ایشو, دیٹ از دی ڈیسیژن آف دی پارٹی, اور اس کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں. لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 99.9% وہ بات کرتے ہیں جو پارٹی پالیسی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, 0.1% ایک شخص اگر کوئی ڈیفرنٹ پارٹی پالیسی دیتا ہے تو دیٹ کین نیور بی دی کنسیڈرڈ. اب دیکھیں نا, یہ کنفیوژن مجھے اور بتائیں, یہ آپ کی بات دیکھیں, میں اس کی تائید کرتا ہوں. آج اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے تو یہ کنفیوژن نہ ہوتا, لیکن یہ وہ پرابلم ہو رہا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیونکہ وہ اندر ہیں, اس کی وجہ سے جو جماعت کو نقصان ہو رہا ہے, اس میں نہ صرف یہ کہ بیانیے میں کنفیوژن آ گئی ہے, بلکہ وہ لوگوں کو تک بیانیہ جو پہنچانے کا جو ایک سٹرینتھ تھی خان صاحب کی, وہ بھی ڈیمیج ہو گئی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ نے کہا جی کبھی جو ہے یہ 1% لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا ایشو لے لیں, شعیب شاہین صاحب آپ خود اسلام آباد سے لڑتے ہیں, اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی, اسد کیسر صاحب وہ گئے اور انہوں نے جا کے مولانا صاحب سے ملاقات کی ڈیلیگیشن کے ساتھ. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اوفیشلی کہا کہ اگر ہماری احتجاج میں مولانا صاحب بھی شامل ہوتے ہیں تو 100 بسم اللہ, وی آر ولنگ ٹو ورک وتھ ہم. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر کے پی کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. اب شعیب شاہین صاحب پارٹی پالیسی اسد کیسر صاحب والی ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب والی ہے؟ دیکھیں میں دونوں بھائیوں کے درمیان کی جانے والی گفتگو کے اوپر مجھے نہیں پتا کس ریفرنس میں انہوں نے بات کی ہے, یا موجودہ کے حوالے سے بات کی ہے یا کوئی پرانی بات ہے علی امین گنڈا پور کی, میں نہیں جانتا.
مگر یہ بات تو خان صاحب نے عمران خان آج کی بہرحال میری رائے میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں موجود تھا جیل میں، یہ عید سے کچھ شاید تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب سے صحافیوں نے سوال کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم سب کو دعوت دیں گے، جس میں ایکسکلوڈنگ پی ایم ایل این، ایکسکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم، اور کسی نے سوال کیا مولانا فضل الرحمان، نے کہا ہم اس کو بھی دعوت دیں گے، لیکن وہ ان کے بارے میں کوئی حتمی طور پر نہیں بتا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے، لیکن شعیب شاہین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید ایک دن پہلے ہی عثمان ڈار نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں کی داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، اور وہ جو آپ کے کولیگز آج کل ایک اپنا گیٹ اپ کر رہے ہیں اسی موڈ میں تھے وہ بھی، اور انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے ڈفرینسز ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 99.5% ڈفرینسز ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک اور کانٹرڈکشن ہے جو آپ نے خود، لیکن آپ اگر خان صاحب ان کو خود کانٹرڈکٹری بات کر دی، خان صاحب اگر ان کو پارٹنر بنانا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کو، تو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کر دی کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا صاحب تو اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں، اس کے بعد کیا کسر رہ گئی؟ تو یہ وہ پرابلم ہے نا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کا ایکچوئل پوزیشن ہے کیا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی دو قسم کی میں نے کہا نا ہوگی، نمبر 1 کور کمیٹی، نمبر 2 خان صاحب کی جو بات ہوگی وہ اوور ویلمنگ اتھارٹی رکھے گی، تو لہٰذا کوئی بھی بات ون آف دی ممبر کوئی بھی بات کرے گا that will be considered as چاہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو گئی، چاہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، فرق نہیں پڑتا۔ ہی از پارٹی، دیکھیں جب پارٹی کی پالیسی کے اندر بیٹھیں گے، he will be considered as one of the member of the core committee. one of the member وہ ہوگا نا، وہ پارٹی پالیسی تو نہیں دے گا، پالیسی دے گی کور کمیٹی۔ لہٰذا دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہوں کہ آپ نے ایک بات کی کہ اس سے اسٹرینتھ ہماری کم ہو رہی ہے، اسٹرینتھ کم کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اسٹرینتھ اب پچھلا اگر آپ سال اٹھائیں 9 مئی کے بعد میں تھرو آؤٹ کوئی 8 پروگرام ہر ٹی وی اسٹیشن پہ لیکن شعیب شاہین صاحب معذرت کے ساتھ اسٹرینتھ کم اس طرح سے ہوئی ہے because you are not able to make a narrative out of anything you are doing these days. نہیں میں بات بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد میرے سے ہر ٹی وی اسٹیشن پہ ایک سوال ہوتا تھا، آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے، میں ان کو کہتا تھا کہ کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ہمارے ہوں گے، آپ دیکھ لینا۔ نمبر 2 آپ ریکارڈ اٹھا لیں، سچ پوچھ لیں کسی بھی پی ایم ایل این سے کہ کون جیتا ہے اور ایکچولی ہمیں کتنے ووٹ ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، ہمیں ہرائی گئی ہیں، پنجاب ہرائی گئی ہیں، باقی سائڈ سے۔ اچھا میں ایک بات کہوں، پچھلے سال یہی کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا کیونکہ آپ کی ساری لیڈرشپ تو سائڈ لائن کر دی گئی ہے، مگر پارٹی نہیں ختم ہوئی۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں نا، نیریٹو بلٹ، نیریٹو یہ نہیں ہے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا، نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیریٹو یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، نیریٹو یہ ہے کہ یہ الگ الگ لوگ جو الگ بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا، وی آر ویری گریٹفل، بہت شکریہ، ویری گریٹفل آپ نے ہمیں جوائن کرے، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے، ہم نے تو صرف 2 ایگزامپل دی نا کیونکہ وقت کم تھا، ابھی اگر ٹائم ہو تو ہم کو 4 ایگزامپلز اور لے کے آ جائیں۔ آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف میں، اب ظاہر بات ہے شعیب شاہین صاحب نے یہی بات کرنی نا پبلکلی، تو اور کیا کہیں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت یہ ایک بہت زیادہ تشویش ہے کہ یہ ہماری جماعت میں کس طریقے سے ایک مین لیڈر کی ایبسنس میں کنفیوژن۔ لیکن فاضل صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی تھی یا پی ٹی آئی اپنے عروج پہ تھی حکومت میں بھی، تبھی ہم کہتے تھے کہ یہ ایک انڈیویجول کی جماعت ہے اور عمران خان اپنے پیچھے کوئی لیڈرشپ نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ یہ اس کی واضح مثال ہے کہ عمران خان کی ایبسنس میں یو آر ناٹ ایبل ٹو ایون تھنک کہ بھی کرنا کیا ہے، اور یہ وہ سیاسی ایفیکٹ ہے یا وہ سیاسی کمی ہے جو کہ ہے عمران خان کی ایبسنس میں، وہ کنوے نہیں کر پائے۔ بالکل، اور اس سے جو نقصان ہوگا، میں آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ہمیں بریک لینی ہے، اس سے نقصان جو پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت ملک میں جو موجودہ حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے فیبرری کے الیکشنز کے بعد باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بہت سٹرونگ بیانیہ تھا کہ ہمارے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا، آپ نے اس بیانیے کو آگے لے کر اس کو ایوالو کرانا ہوتا ہے، لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سائٹ سے چیزیں ایوالو کر رہی ہیں، ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے، انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، گورننس کی بات ہو رہی ہے، کیبنٹ نے کام شروع کر دیا ہے، فیصلہ سازی ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کا ایک مومنٹم ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ ادھر پھنس کے رہ گیا ہے اور اس سے آگے اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ وہ آپس میں دستوں گریباں ہوئے ہیں،
تضاد جو ان کی آپس میں باتوں میں آ رہا ہے اور جو ان کا ایک مین لیڈر ہے جو ان تمام چیزوں پر حاوی ہو کر اور بیانیہ جو ہے وہ عروج پہ لے جاتا تھا وہ بند ہے. تو اس لیے پہلی بار مجھے یہ لگ رہا ہے سالوں کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف بیانیے کی گیم میں پیچھے رہ گئی ہے اور اب وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جبکہ ماضی میں ہمیشہ وہ بیانیہ بناتی تھی اور باقی جماعتیں کاؤنٹر کرتی تھی. یہ پورا ایک ریورسل ہو گیا ہے, یہ ریورسل ہو گیا. لیکن اب ایک اپرچونٹی تھی پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ ایک اچھی اپوزیشن بن سکتے, لیکن جو ایک لمبی خاموشی ہے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے وہ اٹس ڈیمیجنگ. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. آج کا پروگرام ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پی ٹی آئی میں انتشار کیوں ہے, لیکن اس کی وجہ ابھی تک ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں. فاتح وجہ تو کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے ہمیں کہ وہ عمران خان صاحب کی ایبسنس سے جتنا سمجھ رہے تھے نا کہ پرابلم کو زیادہ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور بڑی مثال ہے, پھر اس کی آپ نے وضاحت بھی کرنی ہے. کچھ عرصے پہلے بشرا بی بی نے یہ کہا تھا کہ ان کو ہارپک یا زہر وغیرہ دیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا تھا کہ ایگزیکٹ 3 قطرے ہیں. اور پھر ان سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا میرے پاس میری جیل کی سورس نے مجھے بتایا. اور اسی سے جڑی ہوئی جو آج جو ہم شروع میں جب ہم نے پروگرام شروع کیا نا, تو آج جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں جو میں کہہ رہا تھا بڑی خوفناک باتیں کی ہیں, وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں اسی بات سے کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو چھوڑیں گے نہیں, تو وہ نام لے کے. اور پھر اس کے بعد ہوا کہ کنسیڈر کیا جیل حکام نے ان کی اس ریزرویشن کو, گورنمنٹ کو, اور کہا کہ آپ جس بھی ڈاکٹر سے چیک اپ. لیکن ایک اس سے پہلے آپ ڈاکٹر پہ جائیں نا, پہلے آپ یہ سنوا دیں کہ آج جب بیرسٹر گوہر آئے تو انہوں نے اس پہ کیا کہا, پھر سنوائی گا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا. جو آج بیرسٹر گوہر نے اسی حوالے سے جیل سے باہر خان صاحب کی ملاقات کے بعد کیا کہا تھا, سنیے. خان صاحب نے خود عدالت سے ریکویسٹ کی ہے بی بی کے صحت کے بارے میں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ ان کو زہر دیا گیا ہے, ان کو ہارپک دیا گیا ہے. خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر بی بی کو کچھ ہوا تو وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے جن کے ایما پہ یہ سارا ہو رہا ہے. اچھا, اور پھر لیکن اس سے پہلے جب یہ معاملہ اٹھا تھا اور ایک ڈاکٹر سے پوچھا, شوکت خانم کے اپنے ڈاکٹر ہیں, ان کے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں, ان کے ریکمینڈڈ کردہ, ان کے اعتماد کردہ ڈاکٹرز نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا تھا, سنوائے جی. تو اب دیکھیں نا, وہ کیا ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں بطول پرابلم کیا ہو رہا ہے, یہ اب تھوڑا سا نا پی ٹی آئی کے ان باتوں کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا. دیکھیے میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب جب تھے تو معاملہ ڈیفرنٹ تھے. وہ جس طریقے سے ایک چیز کے پیچھے پڑتے تھے, اور ان کے پاس نا جو ان کا اپنا ایک لاؤڈ سپیکر تھا اور مومنٹم بن جاتا, وہ مومنٹم بنتا تھا, اور اس مومنٹم کی وجہ سے جو ان کے جو مخالفین تھے ان کو ان کی پچ پر آ کے کھیلنا پڑتا تھا. یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ اس طریقے سے وہ پچ پہ کھیل رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ خود ہی کانٹرڈکٹ ہو رہی ہیں. اب دیکھیں نا, ہم نے آپ کو 3 ایگزامپل تو آج کے پروگرام میں دکھوا دیے, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی وہ ان نون لوگ ہیں, ان کے سینئر ترین لوگ ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اوپر ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ کر ان کو نہیں بتا رہا کہ ہم نے اس ایشو پہ, پہلے یہ کہ کس ایشو پہ بات کرنی ہے, دوسرا یہ اس ایشو پہ کیا بات کرنی ہے, اور تیسرا یہ کہ اس ایشو پہ جو بات کرنی ہے اس سے کس طریقے سے اگلوں کو فورس کرنا ہے کہ وہ آپ کی وکٹ پر آ کر کھیلیں. یہ پوری سائنس تھی جو خان صاحب کر رہے تھے. اب وہ کیونکہ جیل کے اندر ہیں, ان لوگوں سے یہ چیز ہینڈل نہیں ہو رہی, اور گورنمنٹ کے لیے اس ٹائم یہ بڑی ایک آسانی ہوئی ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, میں اور آپ نیوز کی بزنس میں ہیں, ہمیں تو چاہیے ہوتا ہے کہ جی کون سی چیز ہے جو ایک خبر بن رہی ہے, ایک ایشو بن رہا ہے. جب گورنمنٹ میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی وہ نیوز بنتی ہے, پھر اس کے اوپر اس کا بیانیہ بنتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے, جو کہ اسی نیوز کا ایک کاؤنٹر بنا کے عمران خان صاحب اور ایک نئی طرف لے جاتے تھے, وہ ایک الگ ہی بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر نے جو آج یہ بات دہرائی ہے, حالانکہ پہلے ڈاکٹر نے ڈینائی کر دیا تھا ایسا کچھ نہیں, تو اس کا مطلب ہے اپنے ہی ڈاکٹر پہ اعتماد بھی نہیں. ایک اور کانٹرڈکشن, اسی سے ان کا کیس کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور جو سب سے جو ان کا ایفیکٹو ویپن تھا بیانیہ بنانا, وہ یہ لوز کر رہے ہیں. ان کا جو اسٹرانگ بیانیہ ہے جو کہ موجود ہے کہ جی ہم سب سے پاپولر ہیں, خان صاحب کا اپنا برانڈ ہے, وہ سارے بالکل اسٹرانگ بیانیے ہیں, لیکن اس وقت وہ اس لیے ریلیونٹ نہیں ہیں کیونکہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں. کیا ایسا لیٹس اسیوم کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا اور نیریٹو ہے, کوئی اور بیانیہ ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا, وہ کچھ فالو کرے
but we are not able to read. نہیں دیکھیں نا ابھی تو اگر کوئی اتنا زبردست بیانیہ ہے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ وہ تو بیانیہ نہیں ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ اس پہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس جو ہے وہ اس ٹائم کنفیوژن میں ہے, اور یہ اس کے باوجود کہ ان کا ایک بہت اسٹرانگ پولیٹیکل پریزنس ہے. یعنی آپ دیکھیں نا سینٹر میں, پنجاب میں, کے پی میں بہت اسٹرانگ ان کی پریزنس ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ بہت زبردست طریقے سے بیانیہ بنا سکتے ہیں, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا مکمل فیلئر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل ڈسکورس میں ارریلیونس کی طرف موو کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی باتوں کے حوالے سے جو کہ لٹرلی تھوڑی سی نان سیریس ہیں. اور کہنے دیجیے بالکل ایبسلیوٹلی نان سیریس ہے, بلکہ امبیرسنگ بھی ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ہم ٹی وی پہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو رپورٹ کیسے کریں. لیکن پی ٹی آئی کے پاس کیا واپسی کا کوئی طریقہ ہے؟ اب یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس. بالکل ہمارے پاس منیب فاروق ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں, اور اجمل جامی صاحب ہمارے کالیگ ہیں, سینئر جرنلسٹ میں جوائن کر رہے ہیں. اور دونوں صحافی پاکستان تحریک انصاف کو بڑی غور سے دیکھتے بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ٹرول بھی ہوتے ہیں, اس کا وکٹم بھی بنتے ہیں. تو ان کا جو درد ہے اس کو ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں جب یہ اس طرح کی سخت باتیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال اپنا منیب اور جامی ہم بات کر رہے ہیں آج کہ پاکستان تحریک انصاف پہلی بار ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بیانیے کا جو دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ رہی ہے, کیونکہ وہ آپس میں جو کنٹرڈکشن, جو تضادات, جو لٹرلی نان سیریس قسم کی باتیں ہیں اس سے وہ ایک مذاق ہی بنتا جا رہا ہے. جامی, آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں احساس ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا پرابلم ہو رہا ہے میسیجنگ اور بیانیے کے حوالے سے؟ دو اس کے پہلو ہیں سر. ایک تو یہ کہ یہ بھی ایک معمول کی سرگرمی قرار دے کے کہ پارٹی کے سے تعلق نہیں ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. زلفی بخاری کی سٹیٹمنٹ ہے, شعیب شاہین کی سٹیٹمنٹ ہے, آفیشیل سٹیٹمنٹ پارٹی کی آ گئی ہے. یہ ایک تو طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سٹیٹمنٹ دے کے سے انڈر دی کارپیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. بٹ یہ کوئی ایشو معمولی نہیں ہے. یہ ہمارے برادرانہ ہمسایہ ملک اور دوست اسلامی ملک کے بارے میں, جس کے بارے میں آئین میں واضح ہدایات لکھی ہوئی ہیں, آئین میں واضح ہدایات لکھی ہوئی ہیں, اور یہ کوئی معمولی یعنی اس کو صرف نظر کرنے کا واقعہ نہیں ہوگا. لیکن یہ شیر افضل مروت اور پی ٹی آئی کو یہ بھی جواب دینا چاہیے کہ کیا آپ نے سعودی شاہ کا جہاز استعمال کیا امریکہ جانے کے لیے؟ کیا آپ کے پارٹی کے سربراہ نے اور پارٹی کور کمیٹی نے کوئی ایسا بیان کبھی دیا ہے؟ اگر نہیں دیا تو شیر افضل مروت کیوں اور کس کی ایما پر بیان دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کل غالباً عمران خان صاحب سے ملے ہیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر افضل مروت اس سے پہلے بھی 3-4 ایسی فاؤل پلے کر چکے ہیں اور پارٹی کی انٹرنل جو سیٹ اپ ہے ان کے بارے میں تنقید اور تحفظات کا اظہار کر چکی ہے؟ then what makes عمران خان صاحب اور پارٹی to restore him؟ یعنی ایپیکس کمیٹی سے بھی باہر ہوتی ہے, ان کو کنڈیم بھی کیا جاتا ہے, اور بعد میں دوبارہ انہیں فرائض پہ دوبارہ براجمان کر دیا جاتا ہے. تو یہ کہیں گڈ کو بیڈ کو والی اسٹریٹجی تو نہیں ہے. اصل جواب پی ٹی آئی کو یہ دینا ہے کہ آپ انہیں دوبارہ کیوں ری انسٹیٹ کرتے ہیں, اور اگر یہ گڈ کو بیڈ کو والی پالیسی ہے تو اس سے دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. یعنی اب یہ پہلا انسٹنس تو نہیں ہے نا جامی, ابھی یہ تو سعودی عربیہ پہ ہے, اس سے پہلے آپ دیکھیں امریکہ پہ کیا باتیں کرتے رہے, اس سے کتنا نقصان ہوا, بعد میں ان کو واپس جانا پڑا. اس سے پہلے آئی ایم ایف پہ کیا کس طریقے سے بیانیہ بنا دیا, پھر شور مچا, پھر اس پہ واپس جانا پڑا. یعنی کہ ایک طریقہ تو اس کو اینالائز کرنے کا یہ ہے کہ جی خان صاحب خود ایکچولی ڈائریکٹ کر رہی ہیں چیزوں کے لیے کہ یہ اس طریقے سے لے کے چلیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں, وہ کیونکہ جیل میں ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ ایک دم ہر طرف جو ہے وہ ہر بندہ اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے اور پارٹی جو ہے اس کا کوئی سینٹرل میسیجنگ ہے نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے. نہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ابھی سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان آیا اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں, انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہمارے برادرانہ ہمسایہ دوست اسلامی ملک ہے, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اور اگلے روز یہ اپنا شیر افضل مروت یہ بیان دے رہے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ شیر افضل مروت کو کیا اس بات کا مارجن دیا جائے کہ وہ کان کے کچے ہیں اور جو سنتے ہیں وہ ایز اٹ از اوز آؤٹ کر دیتے ہیں, یا میں اس پہ نیٹ کروں کہ وہ خان صاحب سے ملے ہیں اور یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی ہے. البتہ یہ مدعا ختم ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ مجھے ریاست پاکستان کے انتظار ہے رد عمل کا. ریاست پاکستان کو اس بیان کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ ایک پارٹی کے ایک انتہائی اہم اور سینئر اور ووکل رہنما اگر ہمارے آئین میں لکھا ہوگا کہ ہم نے برادرانہ ہمسایہ ممالک اور دوست ممالک کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے, اس کی نفی کریں تو ریاست کا ہے. بالکل, اور وہ اس پر رد عمل کیوں نہیں دے گی؟ بالکل. اور دیکھیں منیب, یہی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر شیر افضل مروت صاحب نے اس طرح کی بات کر دی, اور یہ پہلی بار تو نہیں ہے,
اور پھر اس کے بعد ہر شخص جو آ کے کوئی ٹویٹ کر رہا ہے, کوئی بیان دے رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کے خلاف تو مجھے تو کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا, کسی کو بھی نہیں آ رہا. اور جس طرح جامی بالکل درست کہہ رہے ہیں, ہر میٹنگ میں وہ خان صاحب کو ملتے ہیں, باہر نکل کے بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ کہا, کسی نے ان کو روکا کہ جی آپ شوز میں نہیں جا سکتے, پولیٹیکل کمیٹی میں اس کو ڈال دیا. تو یہ پھر یعنی کہ یہ تو بالکل ایک بیسک کانٹرڈکشن ہے جو ان کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. منیب. اچھا فہد صاحب, اس کے اندر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی تھوڑا سا اگر ہم اس کو اس طرح سے اینالائز کریں کہ یہ ساری سچویشن اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہیڈ لیس چکن ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف باوجود اس کے کہ وہ ایک مشہور جماعت ہے, وہ ہیڈ لیس چکنز کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اور اگین میں دوبارہ کہوں گا, وہ کہتے ہیں نا رننگ امک, وہ جب آپ وین یو رن امک تو obviously you don't make sense. وہ آپ فرام ون پلیس ٹو دی ادر جا رہے ہوتے ہیں, ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں, لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ لیڈرشپ اس طرح کی ایکچوئل ہے نہیں. عمران خان صاحب کے اندر جینوئن لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, وہ جب باہر آتے ہیں تو لوگوں کو ڈسپلن بھی کر دیتے ہیں, ان کو پھر وہ اپنے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ تم اس کو پڑھ جاؤ, تم اس کو پڑھ جاؤ اور اٹیک کر دو, ایک وہ ساری چیز بنا لیں. اور عمران خان صاحب خود بڑے فیروشیس کمپینر بھی ہیں. لیکن یہاں ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سم ہاؤ جو وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں, اور انہوں نے الیکشنز کی حد تک تو پہنچا دیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ریاستی جبر ہوا, اور ہمیں امریکہ نے نکالا, اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی, یہ سب کچھ ہوا. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بغیر پلاننگ کے ہو رہا ہے, وہ بیانیے کا مس کیریج ہو رہا ہے. اور وہ ایسے ہی ہے کہ وہ بیانیہ کنسیو کیا جاتا ہے, پھر obviously with couple of days down the line پھر وہ ایک چیز بنائی جاتی ہے. پھر شیر افضل مروت صاحب جیسے allow me to say the word کہ وہ لاؤڈ ماؤتھ اس طرح کے موجود ہیں تحریک انصاف کے اندر, جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور وہ پارٹی کو فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. وہ ٹک ٹاک کے اوپر تو مشہور ہو سکتے ہیں بٹ obviously وہ بینیفٹ نہیں کرتے. بٹ I think more than this statement جو آج عمران خان صاحب کا ایک جو ڈیفینیٹو اٹیک آیا ہے اسی پہ آنے والا وہ بڑا ڈیمیجنگ ہے اور بڑا ڈیمیجنگ. مجھے ایکچولی اسی پہ آنے دیں بطول, اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے جہاں سے پروگرام شروع کیا تھا نا, میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے تھوڑا سینسٹیو معاملہ, لیکن آئی تھنک میری تو منیر نے پکڑ لیا, میں اس طرح بھی آنا چاہ رہا تھا. پہلے لیٹ می برنگ ان جامی, پھر منیر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جامی دیکھیے, یہ جو آج کا جو بیان آ گیا ہے خان صاحب کی طرف سے, ابھی پوری ڈسکشن پچھلے کئی ہفتوں سے کیا چل رہی ہے کہ جی کوئی ریلیف ملنے والا ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, کوئی بیک چینل کھلا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی ہماری فوج ہے, فلانا فلانا. اس کے بعد آج وہ بیان نہ صرف صحافیوں سے خان صاحب وہ بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں آرمی چیف کے اوپر, بلکہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں, اور دھمکی بھی ہے, اور اتنی سخت باتیں. جاویں ویری الارمنگ سر, اگین another blow. مجھے ذاتی طور پر, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ان کا بیان تھا اس کو بھی انالائز ہم نے کیا اور اس کے محرکات کو جانچنے کی کوشش کی تھی. آج کا بیان اس کا تسلسل ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اور دونوں بیانات میں ایک شے کامن ہے, کالنگ دا نیم, اور اس سے میرا خیال ہے کہ وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں شاید. میں بڑے محتاط طریقے سے ان الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں, ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ یہ اس وقت کر رہے ہیں جب ان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ افطار بھی لیتے ہیں, اور میری جو معلومات تھی, کچھ مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا, سحریاں بھی لی, افطار بھی لیے, سحر بھی لیے, اور پھر جا کے عمران خان صاحب سے ملے. تو ایک طرف آپ میل ملاقاتیں اور اپنے ادارے, میرے ادارے, ان سے مل بیٹھنے کو تیار ہوں اور میں اداروں کے خلاف نہیں ہوں, اور دوسری جانب آپ ادارے کے سربراہ کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. I think this is very 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 dangerous. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, کاش میں اس کا احاطہ کر سکوں. لیکن بالکل, لیکن منیب یہ بات دیکھیں نا, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے جوش خطابت میں کوئی بات کر دی, لیکن وہ بات کرنا صحافیوں کے سامنے, پھر اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, ایکس کے اکاؤنٹ سے اس کو آگے سے پوسٹ کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے فہد صاحب. وہ اس لیے کہ یہ لڑائی اگست 2022 سے شروع ہوئی. عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ اگست کے اینڈ کے اندر یہ ٹائریڈ شروع کیا. اس وقت آرمی چیف یعنی جنرل عاصم منیر صاحب اپوائنٹ بھی نہیں ہوئے تھے ایز آرمی چیف. یہ ٹائریڈ اس وقت سے شروع ہے. عمران خان صاحب نے مکمل کوشش کی اس کے بارے میں بحیثیت ایک صحافی. وہ اتنا سینسٹیو زون تھا, اکتوبر کا مہینہ جس کے اندر, اور نومبر کا مہینہ,
हम कुछ लिख नहीं पाते थे, पता बहुत कुछ था लेकिन कुछ बातें जान नहीं पाते थे, उनके बारे में बात नहीं कर पाते थे। लेकिन दिसंबर 2022 के अंदर मैंने उस स्टोरी को लिखा द न्यूज़ के अंदर, वो आज भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उसको लिखा मैंने इस तरह के बैक फ्रॉम द ब्रिंक। बेसिकली वो इतनी बड़ी साजिश थी जो कि एक आर्मी चीफ के खिलाफ की गई अपॉइंटमेंट के ऊपर, और उसके अंदर बदकिस्मती से एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग भी शामिल थे, और उसका जो पॉलिटिकल विंग था वो इमरान खान साहब के पास था। वो जो सारा लॉन्ग मार्च और सब कुछ वो एक ही अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल करने के लिए जो 9 मई हुआ वो क्लियर कट म्यूटनी थी अगेंस्ट द मिलिट्री लीडरशिप, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। और आईएसपीआर का डीजी का वो स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने बताया कि हमने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड लोगों को राउंड अप किया है। बहुत से लोग, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा, कुछ लोग अभी भी किसी जगह पर तहवील में है या हाउस अरेस्ट है। ये जो इमरान खान साहब ने किया है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इट्स अ वेल थॉट आउट प्रोसेस। इमरान खान साहब को लग रहा था कि शायद मुझे, क्योंकि अब मैं इलेक्शन भी जीता हूं, मेरी हुकूमत भी खैबर पख्तूनख्वा में बन गई है, कुछ मेरे लिए स्पेस क्रिएट होगी पॉलिटिकल तरीके से। इमरान खान साहब ने या उनसे जो बातें उन तक पहुंची हैं वो उनको क्लियर हो गया है कि भाई ये 3 केसेस अपनी जगह, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा इसके अंदर। और रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा कि 9 मई के केसेस आर राइप फॉर मी, वो प्रोसिक्यूट ट्रायल के लिए तैयार है, एंड देन आफ्टर दिस या बिफोर दिस वो अलकादर ट्रस्ट केस का मामला उसको कल्मिनेशन की तरफ ले जाया जाएगा और मेरे ऊपर ये सब कुछ किया जाएगा। ये लड़ाई पहले दिन से लेकर आज तक फाद साहब ये जाती लड़ाई है, बिटवीन इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, बिटवीन इमरान खान एंड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। ये बड़ी क्लियर कट लड़ाई है और इसके ताने बाने अब से नहीं, ये आपको अगर आप पीछे जाएं वो आप उनको इंस्टीट्यूशन से डीलिंग तो नहीं कर सकते ना, आप उनको इंस्टीट्यूशन एब्सोल्युटली नहीं कर सकते। नहीं ये इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फाद साहब देयर इज अ डिफरेंस। देखिए मियां नवाज शरीफ की लड़ाई हुई इंस्टीट्यूशन के साथ, डॉन लीग, ये सब कुछ आपको सब कुछ पता है। ही वेंट डाउन, ठीक है जी, आउटस्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, सब कुछ हो गया, बट 8 महीने 9 महीने बाद डील 10 महीने बाद हुई, 2019 के एंड में बाहर निकल गए। देयर वाज नथिंग पर्सनल, हियर इट्स पर्सनल। ये मैं एज अ सहाफी आपको बता रहा हूँ, वी डोंट हैव एनी स्टेक इन दिस, बट इट्स इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विद यू। इट्स मोर पर्सनल, इट्स इंस्टीट्यूशनल, इट हैज बिकम इंस्टीट्यूशनल, बट इट इज पर्सनल। बट बिल्कुल फाइनली जामी, क्यों वक्त हमारे पे खत्म हो रहा है, अब ये मामला जो अब क्लियर हो गए आज के बयान के बाद, तो मेरे ख्याल में कोई कसर रह ही नहीं गई। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल एक कॉर्नर में आ गई है। अब इसके अलावा उनके पास वो डील और एंगेजमेंट और किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकालना, वो तो फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा जो उनका अपना नैरेटिव था उसमें खासा दम था। धांधली का नैरेटिव हो या जो सियासी पकड़ धकड़ है, जो उनकी खवातीन कैदी हैं या उनके जो दीगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल बड़े जेन्युइन थे और उनके ऊपर ही बयानिया कायम रहता, तहरीक रहती, तो वो काफ़ी थी to engage people and masses at large. But शेर अफजल मरवज का बयान हो या खान साहब की अपनी स्टेटमेंट हो, इन दोनों की वजह से इनके लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से खान साहब टारगेट कर रहे हैं, अगला बंदा या अगला इदारा या अगला सिस्टम या अगली रियासत कैसे मुमकिन है कि वो इस सब के बावजूद भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाए। आपने जो हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा था उसे रोक दिया, ये बयान देखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीब और जामी, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। और बिल्कुल फाद, मैं ये इसमें पॉइंट ऐड करना चाहती थी, मैं बहुत से सुन रही थी मुनीब को, जो उन्होंने कहा ना कि इट हैज बिकम पर्सनल। आपको याद है कि जब आसिम मुनीर साहब डीजे आईएसआई थे तो ही रिपोर्टेड अबाउट हिज वाइफ। जी जी जी, वो बिल्कुल, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और अब अगर वो नेम कॉलिंग कर रहे हैं और पहले भी इन्होंने सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नाम लिए थे, तो फिर उसी बड़ी खतरनाक उस पर ये चल पड़े हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप देखें ना, क्लियरली आज हमने बड़ी उसका पोस्टमार्टम किया है, उसमें दोनों तरफ तो विशियस सर्कल बन गया। देखिए ना, एक तो इस तरीके से जो खान साहब का बयान है, बयान के पीछे जो उनकी पोजीशन है, जो उनकी थॉट है, वो बिल्कुल क्लियर हो गई है आज के बाद जो है वो तमाम तर। मुझे तो नहीं लगता कि अब इसके बाद कोई कसर रह गई है। दूसरा ये कि उनके जमात के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है कि उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो इफेक्टिव उनके पास टूल्स थे, उनका बयानिया और उनका डिसेमिनेशन, मैसेज को डिसेमिनेट करने का जो एबिलिटी थी, वो कमज़ोर पड़ गई। तो इसलिए, और दूसरी तरफ जो है ये जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, एक पेज जो है वो अपने आप को रीइंफोर्स कर रहा है और मामला आगे चल रहे हैं। तो पीटीआई को बहुत बहुत सीरियस रीथिंक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, अपनी सियासत को कहाँ पे लेके जाना चाहिए। और सिर्फ पीटीआई में अपने ही लोग काम करने वाले नहीं, बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी इतने ही परेशान हैं कि बल्कि उन्होंने टॉक शोज में ये भी कहते रहे कि हमारा अगर मुंह खुलवाया गया तो फिर परेशानी होगी। वो लोग जो इत्तेहाद कर चुके हैं पीटीआई के साथ, तो कॉन्ट्रडिक्शंस ही हैं चारों तरफ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।